بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ان لیکچرز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ 12ویں کلاس کا نواں لیکچر گفتگو ہماری مبطلات نماز میں تھی، اور مبطلات نماز میں سے 3 مبطل جو نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں وہ بیان کی تھیں۔ آج چوتھی چیز کا تذکرہ ہے۔ مبطلات نماز میں سے چوتھی چیز یہ ہے کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہنا۔ فرماتے ہیں، اچھا اب اس میں اگر آپ غور کریں کہ نماز کبھی آپ جماعت سے پڑھتے ہیں اور کبھی آپ فرادہ پڑھتے ہیں۔ جماعت میں بھی کبھی آپ امام ہیں اور کبھی آپ ماموم ہیں۔ تو ہمارے پاس کل 3 صورتیں آتی ہیں۔ جماعت نماز امام کے طور پر پڑھ رہے ہوں آپ، جماعت نماز ماموم کے طور پر پڑھ رہے ہوں آپ، اور نماز کو آپ فرادہ انجام دے رہے ہوں۔ عبارت انہوں نے تھوڑی سی ٹیکنیکل استعمال کی ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مبطلات نماز میں سے ایک یہ ہے کہ الحمد پڑھنے کے بعد آمین کہے۔ اب یہ کہاں پہ مبطل ہے؟ فرماتے ہیں کہ آمین کہنے سے نماز کا اس طرح باطل ہونا، یعنی آمین کہنے سے باطل ہونا غیر معموم میں احتیاط کی بنا پر ہے۔ غیر معموم میں 2 صورتیں بنتی ہیں، ایک تو فرادہ والی صورت بنتی ہے جس میں آپ غیر معموم ہیں، اور ایک امام والی صورت بنتی ہے کہ جس میں آپ غیر معموم ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ معموم والی صورت میں فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے، اور امام اور فرادہ والی صورت میں احتیاط واجب ہے کہ نماز باطل ہے۔ یعنی آگا کی یہ تعبیر پلٹ جاتی ہے اس بات کی طرف کہ الحمد کے بعد آمین کہنے سے اگر آپ معموم کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے، اور اگر آپ امام یا فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں، امام کے طور پر یا فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں، تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو بات انہوں نے ہاتھ باندھنے میں کہی تھی وہ بات یہاں پر بھی ہے کہ اگر اس ہاتھ باندھنے کی طرح آمین کو انسان شریعت کا حصہ مانے اور حکم شریعت مانتے ہوئے انجام دے تو یہ بدعت بھی ہو جائے گی اور حرام بھی ہو جائے گا۔ یعنی اگر آمین کو شریعت کا حکم مانتے ہوئے انجام دے تو باطل بھی ہے نماز، اور گنہگار بھی ہے یہ شخص اس اعتبار سے کہ اس نے ایک بدعت انجام دی ہے اور حرام کام کو انجام دیا ہے۔ لیکن اگر آمین کہے لیکن شریعت کی طرف اس کو نسبت نہ دے تو اس کی نماز تو باطل ہے، اگرچہ اس نے بدعت کا گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ البتہ اگر یہ آمین غلطی سے منہ سے نکل گیا یا تقیہ کے طور پر کہہ رہا ہے تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ گنہگار ہوگا۔ اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا بے دہانی میں الحمد پڑھی وہ آمین منہ سے نکل گیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، یا مورد تقیہ ہے اور تقیہ کی وجہ سے یہ آمین کہہ رہا ہے تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئے 4۔ 5واں مبطلات نماز یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ پھیرے۔ اچھا یہ مسئلہ یہاں پر مبطلات نماز کا پورا مسئلہ نہیں دیا گیا، اس میں تھوڑا سا شارٹ اور کاٹ کے مسئلہ دیا گیا ہے، اور ہم جو کورس میں ہے جتنا وہ اتنا ہی ہے جتنا یہاں پر دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے یعنی قبلے سے رخ پھیرے، رخ پھیرنے سے مراد صرف چہرہ پھیرنا نہیں، پورے کا پورا ٹرن ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی عذر مثلاً بھول کر یا بے اختیاری کی بنا پر
مثلا تیز ہوا کے تھپیڑے سے قبلے سے پھر جائے، چنانچہ اگر دائیں یا بائیں سمت تک نہ پہنچے، یعنی لیفٹ اور رائٹ، اگر آپ اپنے بازوؤں کو سیدھا کریں، سامنے کی طرف نہیں، سائڈ کی طرف پر کی طرح کھول لیں، یہ آپ کا لیفٹ اور رائٹ ہے۔ اس کے اندر اگر مڑا ہے قبلے سے تو اپنا عذر دور ہونے پر اپنے رخ کو صحیح کرے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یعنی بعض اوقات اگر انسان بہت ہی کھلی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہو، بہت تیز ہوا ہے، تو واقعی اس کو اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ قبلے رخ کھڑا تو ہوا تھا، لیکن ہوا کا تھپیڑا اتنا تیز تھا کہ اس ہوا کے تھپیڑے کی وجہ سے یا بے اختیاری طور پر یہ تھوڑا سا رائٹ کی طرف مڑ گیا پورے بدن سے، لیکن اتنا نہیں مڑا کہ 90 ڈگری کے اینگل تک پہنچ جائے کہ جو اس کا بالکل 90 ڈگری والا اینگل بنتا ہے، اس حد تک نہیں پہنچا، اس سے اندر ہے۔ تو اس کی نماز تو صحیح ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ جیسے ہی عذر ختم ہوگا یہ اپنا رخ قبلے کا رخ صحیح کرے اور پھر باقی نماز کو قبلہ رخ ہی کنٹینیو کرے گا، یعنی اتنی دیر تک نماز روکے گا، قبلہ رخ ہو کر اپنے نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ یہ ہو گیا 5واں مبتل۔ مبتلات نماز میں سے 6واں یہ ہے کہ عمدن بات کرے، چاہے وہ ایسا لفظ ہو کہ جس سے ایک حرف سے زیادہ نہ ہو، لیکن وہ حرف بامعنی ہو، جیسے کہ عربی زبان میں حفاظت کرو کے معنی میں ہے، یا کوئی اور معنی سمجھ میں آتے ہوں، جیسے بات اس شخص کے جواب میں جو کہے کہ حروف تہجی کا حرف دوم کیا ہے اور آپ جواب دیں۔ ہاں اگر لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں بھی نہ آتا ہو اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ حروفوں پر مشتمل ہو تو بھی احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے۔ اب اس مسئلے کو پہلے ہم تھوڑا غور کریں کہ جو انسان کے منہ سے لفظ نکل رہا ہے، اچھا کلام، یہ بیجا کلام ہے اصل میں، اس کی اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہیں 6 چیز کی تو بیجا کلام ہے۔ بیجا کلام کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پورے سینٹنسز کہیں تو ہی بیجا کلام بنے گا۔ آپ کہیں جی میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے جلدی ہے، یہ کوئی پورا جملہ کہیں تو ہی ضروری نہیں کہ کلام بنے۔ نماز کو باطل کرنے میں جو بیجا کلام کی بات ہے، تو کلام حتیٰ بعض اوقات ایک الفابیٹ آپ نے کہا ہے اس کے اوپر بھی کلام کہلائے گا کہ یہ کلام ہے اور آپ کی نماز کو باطل کر دے گا۔ اس لیے ہم اس کو تھوڑا غور کریں تو بیجا کلام کبھی پورا جملہ ہے اور کبھی حروف کی ادائیگی ہے۔ حروف میں کبھی ایک حرف ہے، کبھی 2 یا 2 سے زیادہ۔ ایک حرف میں 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ایک حرف کا اپنا معنی ہو، دوسری صورت یہ کہ اپنا معنی تو نہیں ہے لیکن کوئی معنی سمجھا رہا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اپنا معنی ہے نہ کوئی معنی سمجھا رہا ہے۔ آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں پورا جملہ کہے تو قطعاً نماز باطل ہے اگر یہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے۔ اچھا بیجا کلام میں یہ شرط ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر بیجا کلام کرے، بھولے سے، غلطی سے، بے دہانی میں ہو گیا ہو تو اس سے جملہ کہے یا حرف کے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز باطل نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر اگر یہ پورا جملہ کہے نماز باطل ہے۔ حروف کی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر
ایک حرف کہے جس کا معنی ہو، جیسے قے عربی زبان میں بچانے کو یا حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، امر کا صیغہ ہے، ایک لفظ ہے قے، قاف نیچے زیر، لیکن یہ ایک معنی رکھتا ہے، اپنا پورا معنی، مکمل معنی رکھتا ہے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا یہ کہ اس حرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جس موقع پر کہا گیا ہے وہ کچھ معنی سمجھا رہا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، کسی بچے نے بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کے اس سے پوچھا کہ جی حروف تہجی کا دوسرا حرف کیا ہے؟ تو بے اختیار، یعنی بے اختیار نہیں، کیونکہ بے اختیار ہوگا تو نماز باطل نہیں ہوگی، یعنی آپ نے بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتا، آپ نے جواب دے دیا بے۔ اب بے کا اپنا کوئی معنی اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں لغت میں تو کوئی معنی نہیں ہے اس بے کا، لفظ بے کا جو حرف تہجی ہے، بے، الف بے، بے، اس بے کا کوئی معنی اپنا نہیں ہے، لیکن جس جگہ پر آپ نے یہ بے کا تلفظ کیا ہے یہ اس بچے کو ایک مطلب سمجھا رہا ہے، یعنی گویا بے جو آپ نے کہا ہے تو آپ نے اس کو سمجھا رہا ہے کہ حروف تہجی کا دوسرا لیٹر بے ہے۔ تو یہ بھی آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے بھی جواب دے تو بھی اس کی نماز باطل ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف تہجی کے معذرت ایک حرف والا لفظ ایک حرف اگر ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا معنی ہو تب بھی نماز باطل، وہ کسی معنی کو سمجھانے والا ہو تب بھی نماز باطل، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی ایک حرف میں۔ اب آ جائیں دو حرف کی طرف، دو حرف یا دو سے زیادہ حرف والا کوئی اس کے منہ سے ادا ہوا ہے، دو حرف اور دو سے زیادہ حروف اس کے منہ سے ادا ہوئے ہیں، تو چاہے اس سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہو یا اس سے معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، یعنی اگر معنی سمجھ میں آتا ہو دو حرف میں تو فتویٰ کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے، اور معنی سمجھ میں نہ آتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ پس بیجا کلام جملہ ہو نماز باطل، حروف میں ایک حرف ہو معنی رکھتا ہو یا معنی سمجھاتا ہو تو نماز باطل، دو حرفوں معنی رکھتا ہو تو نماز باطل، یہ سب فتوے ہیں۔ دو حرفوں معنی نہ رکھتا ہو تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل، ایک حرف ہو نہ معنی رکھتا ہو نہ معنی سمجھاتا ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ خلاصہ بن جائے گا اس ایک چھٹے پوائنٹ کا، جو آپ اگر چارٹ بھی بنانا چاہیں تو اس طرح سے چارٹ بنائیں، لکھیں اوپر بیجا کلام، دو صورتیں بنائیں، ایک میں لکھیں جملہ، ایک میں لکھیں حروف، جملے کے نیچے لکھیں نماز باطل، حروف کے اندر لکھیں ایک حرف، دو حرف، ایک حرف، دو یا دو سے زیادہ حرف، ایک حرف کی دو صورتیں بنائیں، معنی رکھتا ہو یا معنی نہ رکھتا ہو، معنی رکھتا ہو میں لکھیں نماز باطل، معنی نہ رکھتا ہو کہ پھر دو صورتیں بنائیں، معنی سمجھاتا ہو معنی سمجھاتا نہ ہو، معنی سمجھاتا ہو نماز باطل، معنی نہ سمجھاتا ہو نماز صحیح، دو حروف میں لکھیں معنی رکھتا ہو، دو صورتیں بنائیں، معنی رکھتا ہو معنی نہ رکھتا ہو، معنی رکھتا ہو نماز باطل، معنی نہ رکھتا ہو احتیاط کی بنا پر نماز باطل۔ یہ آپ کا چارٹ بھی بن جائے گا اس چھٹے پوائنٹ کا۔ البتہ یہ جو ہم نے کہا بیجا کلام ہے، اس سے دو چیزوں کو استثناء، البتہ تین ہے لیکن یہاں پر انہوں نے دو صورتیں بیان کی، دو چیزوں کو استثناء کیا گیا اور ایگزیمپٹ کیا گیا کہ وہ اگر آپ نماز میں جان بوجھ کے بھی اضافہ کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے قرآن، لہذا آپ نے ایک
الحمد پڑھی، ایک سورہ پڑھی، آپ کا دل اور بھی چاہ رہا ہے آپ نے 2 سورے اور پڑھ دیے، لیکن قرآن کی نیت سے، نماز کے جز کی نیت سے نہیں، ہاں قرآن کی نیت سے، تو یہ جو قرآن کی نیت سے آپ نے 2 سورے بڑھا دیے ہیں، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ کسی بھی جگہ پہ آپ نماز میں قرآن کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ دعا، آپ نماز میں دعا کو بڑھا دیں کہیں پہ بھی، تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ رکوع کے اندر ذکر رکوع پڑھنے کے بعد دعا بڑھا دیں، سجدوں میں آخری سجدے میں تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ اس کے علاوہ سجدے میں کہیں دعا بڑھا دیں، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو دعا آپ نماز میں بڑھا رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ یہ دعا آپ کی عربی زبان میں ہی ہو؟ اس میں آقا فرماتے ہیں کہ احتیاط مستب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کرے، عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کرے۔ احتیاط مستویہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور زبان میں بھی دعا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو قرآن کا اضافے کا ہے اس میں بھی ایکسیپشن ہے، قرآن خود ایکسیپشن ہے کہ قرآن بڑھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اس میں وہ صورتیں یعنی وہ آیات کے جن میں واجب سجدہ ہے ان کو نہ پڑھا جائے، یعنی قرآن بڑھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی سوائے ان 4 آیتوں کے کہ جو واجب سجدے والی آیتیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ان کا حکم مسئلہ نمبر 970 میں بیان ہو چکا ہے۔ کیونکہ دعا وغیرہ کو بڑھایا جا سکتا ہے، اسی لیے یہ جو شہادت ثالثہ کا ایک مسئلہ آتا ہے نا، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کو بجائے اس کے کہ آپ اشہد ان علی حجت اللہ، اس کو آپ دعا کی شکل میں لے آئیں کہ اللہم اجعل من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اشہد ان علی ولی اللہ لے کر آئیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیجا کلام بن جائے گا، نہ دعا ہے نہ ذکر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔